تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم اپنی پہلی کلاس تشخیص بذریعہ امراض و علامات اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ ایک انتہائی اہم سبجیکٹ ہے۔ جتنے بھی طب کے شعبے ہیں، تشخیص کے جتنے بھی علوم ہیں، ان میں اگر کوئی سینٹرل پوائنٹ ہے جو اس کا دل ہے، جو اس کی ساری کی جان ہے، وہ تشخیص ذریعہ امراض و علامات ہے، جس کو انگلش میں پیتھالوجی کہتے ہیں۔ کرتے ہیں اس پہ بات انشاءاللہ، اس کی اہمیت پہ، اس کی ضرورت پہ اور اس کے تعارف پہ۔ تو پہلے آپ اپنا تعارف کریں، کیا حال ہے، ویکینڈ کیسا گزرا آپ کا؟ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سب دوست درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم جی انشاءاللہ بفضل تعالی پیتھالوجی، اسے علم الامراض و علامات کہتے ہیں۔ علم الامراض کیا ہے، علامات کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا سیکھنا کیوں ضروری ہے، یہ کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ انشاءاللہ کرورے کے حوالے سے کچھ کریں گے، نبض کے حوالے سے کریں گے، اور زبان کا بھی تھوڑا سا ریوائز کریں گے، اور اینڈ پہ میں آپ سے جہاں 5-10 منٹ ہم دیتے ہیں سوال و جواب کے، وہاں آپ بھی مجھ سے سوال کریں گے، میں بھی آپ سے سوال کروں گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر میں سے رینڈملی کسی کا نام لے کے بھی میں اس سے سوال کروں گا۔ یہی آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ نے پورا لیکچر دھیان سے سنا ہے یا سارا وقت امراض و علامات۔ یہ اب ورڈ ٹو ورڈ ہم سب کا پڑھیں گے، پھر اس کی تشریح بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ علم الامراض دراصل علم طب کی جان ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ پیتھالوجی سبب کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اور مرض کیا ہے، اور عرض کیا ہے، اور پھر سبب جو ہیں ان کی قسمیں، سبب بادیہ، سبب واصلہ، سبب شرکیہ، وہ سارے ہم پڑھیں گے۔ یعنی ہمیں پہچان ہو جائے گی، ہمیں ازبر ہو جائے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ کہ ہم نے مرض کا، سبب کا، عرض کا، یعنی اس کی علامت کا فرق کرنا آ جائے، یا فرق کرنا آ جائے گا، مرض کی جڑ کو پکڑ لیں گے تو پھر علاج کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں مرض کی جڑ کا ہی نہ پتا ہو، اس کے سبب کا ہی نہ پتا ہو، اس کی پیتھالوجی کا ہی نہ پتا ہو، یہی نہ پتا ہو کہ مرض یہ آیا کدھر سے ہے، اس نے جانا کہاں ہے، شروع کہاں سے ہوا، جانا کہاں سے ہے، تو پھر ہمیں
علاج کرنے کا کوئی حق نہیں، ہمیں طبیب کہلانے کا بھی کوئی حق نہیں۔ الحمدللہ، بہت اچھا بول رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی، ماشاء اللہ، شکر اللہ کا، الحمدللہ۔ اب آپ ویکینڈ سنائیں آپ کیسے کا، ہو سر؟ ویکینڈ جو نا جو وہ جی پڑھے جی لکھے لوگوں والا، ایڈوانس لوگوں والا، ماڈرن لوگوں والا ہو گیا، 2 دن کا ویکینڈ ہو گیا۔ صحیح۔ سر آپ سنائیں کیسی لگی ہے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی رضوان بھائی آپ سنائیں۔ السلام علیکم استاد محترم، کیا حال ہے، کیسے ہیں جی وعلیکم السلام۔ آج فریش فریش آپ؟ فیل جی کر رہے ہیں نا، ویکینڈ کے بعد تو ویسے ہی بندہ فریش ہوتا ہے۔ جی جی اور استاد ہماری محترم۔ یہ ان یوزل تھی نا چھٹیاں، کبھی بھی 2 نہیں ہوئی کٹھی، ہاں جی 2 چھٹیاں بھی ہوگی ماشاءاللہ۔ جی جی اس سے پوٹینشیل بنتی ہے، کام کرنے کا جو طاقت ہے نا، کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے انسان کی۔ جی 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 استاد محترم۔ چلیں شروع کریں جی 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 بسم اللہ جی۔ آج کا سبق۔ چلیں جی درود جی پاک پڑھ لیں جی، پہلی کلاس ہے انشاءاللہ۔ اس لیے علم الامراض جو ہے یہ طب کی جان ہے، یہ اس کا سینٹرل پوائنٹ ہے۔ جب تک علم الامراض پر پورا عبور حاصل نہ ہو اس وقت تک کوئی انسان پوری طرح معالج کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ یعنی معالج بن سکنے کا ورڈ نہیں یوز ہوا، کہلوا بھی نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو معالج کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں طبیب ہوں، دعویٰ ہی نہیں کر سکتا، کلیم ہی نہیں کر سکتا سرے سے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں علم الامراض کو جانے بغیر طب کا تصور بھی نہیں ہے، طبابت کا تصور بھی نہیں ہے، حکمت کا تصور نہیں، علاج معالجے کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے۔ پھر ایک عطائی میں اور ایک معالج میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک پنساری میں اور ایک طبیب میں، ایک دعا فروش میں اور ایک صاحب علم صاحب بصیرت معالج میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہی جیسے ہیں، ایک ڈگری والے میں اور ایک بغیر ڈگری والے میں کوئی فرق نہیں۔ اگر ہمیں پیتھالوجی نہیں آئی، یہ نہیں پتا کہ یہ مرض کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے اور اس کی علامتیں کیا ہیں، علم طب کے تحت جس قدر بھی علوم کی تقسیم کی گئی ہے، چاہے علم الابدان ہو یا علم الافعال الاعضاء، یعنی اناٹومی ہو یا فزیالوجی یا علم الحفظان صحت، تمام کے تمام اس کے گرد چکر کاٹتے ہیں۔ یہ سینٹرل پوائنٹ ہے، یہ مرکزہ ہے، یہ نیوکلس ہے، یہ محور ہے، یہ مرکز ہے۔ اگر یہ نہیں آتا تو سارا ہی بیکار ہے، جو کچھ آپ نے پڑھا، جو کچھ سیکھا، سب بیکار۔ جب تک علم الامراض کی پوری طرح واقفیت نہ ہو اس وقت تک حکمت کا پورا علم سمجھ میں نہیں بیٹھ سکتا، اور نہ ہی صحت کی پوری پوری حفاظت ہو سکتی ہے۔ یعنی پھر آپ علاج معالجہ نہیں کر سکتے، کسی مریض کو صحت نہیں دے سکتے۔ تیر تکے ہیں، نسخے ہیں، نسخے ہیں،
تیر لگ گیا ٹھیک، نہ لگا نقصان تو ہے ہی نا۔ استاد فرمایا کرتے تھے اگر کوئی مریض، کوئی معالج روز 1000 مریض چیک کرے اور سارے ٹھیک ہو جائیں، لیکن اس کو مرض کی ماہیت کا نہیں پتا، یعنی پیتھالوجی نہیں جانتا، علم الامراض نہیں جانتا، تو وہ عطائی ہے۔ کیوں؟ نسخہ دے رہا ہے، وقتی طور پہ مریض ٹھیک ہو رہے ہیں، کسی وقت بھی کسی کی جان لے سکتا ہے۔ جب کسی کی جان لے لے گا تو وہ قاتل کے زمرے میں آئے۔ ہمارے ادھر امریکہ میں موٹر مکینک ایک بڑے مشہور ہیں، انہوں نے ایلسی پسوا کے رکھی ہوئی تھی، اور جو بھی یہ یار بند کر لو یار، یہ مائک بند کر لیں۔ انہوں نے ایلسی پسوا کے رکھی ہوتی تھی، میرے واقف تھے، انہوں نے بڑا خوش ہونا، فری میں دیتے تھے، بالکل 100% فری میں، 1 روپیہ نہیں لیتے تھے۔ 5 7 10 کلو پسوا لینی، جس نے بھی آنا، کمر درد ہے، کمزوری ہے، یہ وہ ہے، السی دے دینی۔ میں انہیں منع کرتا تھا، کہتے تھے مریض ٹھیک ہو رہے ہیں ہمارے، لوگ دعائیں دیتے ہیں، ہم کون سا پیسہ لیتے ہیں۔ ان کے اخلاص میں، ان کی نیت میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کام بتائیوں والا ہے، میں منع کرتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی ہوا، کسی کو انہوں نے دے دی، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، ہاسپٹل چلا گیا، اس نے پھر ان کو کھینچا، اس کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ جب ان کو کھینچا، انہوں نے پھر توبہ کی، پھر مجھے کہتے ہیں حکیم صاحب آپ ٹھیک کہتے تھے، جتنے مرضی مریض ٹھیک ہو رہے ہوں، اگر ماہیت مرض نہیں آتی، اگر آپ کو علم الامراض نہیں آتا کسی کو، وہ عطائی ہے، وہ طبیب نہیں ہے، معالج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ مرض آیا کدھر سے، اس کا سبب کیا ہے، اس نے جانا کدھر ہے، اس کے علامات کیا ہیں، اس کے سبب بادیہ کیا ہے، سبب شرکیہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتا، اور دوائی نے اندر جا کرنا کیا ہے کوئی پتا نہیں، بس علامت کا علاج کر رہے ہیں، تو وہ عطائی ہے، اور اللہ کے حضور وہ جواب دے۔ کیوں؟ جس نے سیکھے بغیر کسی کا علاج کیا یا طبابت کی، وہ ضامن ہے، وہ جواب دے ہے۔ لہذا اگر سیکھے بغیر علاج کرنا ہے تو خدا را اگر علامتوں کا علاج کرنا ہے تو پھر کوئی اور کام کر لے۔ طب کو اگر کرنا ہے تو پوری ایمانداری سے، خوف خدا رکھ کے، اللہ کے حضور جواب دہی کا تصور رکھ کے پھر کریں، اور پورا سیکھ کے کریں، پھر صحت کی حفاظت ہوگی۔ جب تک علم الامراض کی پوری طرح واقفیت نہ ہو، اس وقت تک حکمت کا پورا علم سمجھ میں نہیں بیٹھ سکتا، اور نہ ہی صحت کی پوری حفاظت ہو سکتی ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں، یہ امرزِ نشیں رکھ لیں کہ علم کے بغیر ہم کسی مرض کا پوری طرح علاج نہیں کر سکتے۔ جب پوری طرح علاج نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے اور عطائی کے درمیان کوئی فرق نہیں، ایک پنساری اور ایک حکیم کے درمیان کوئی فرق نہیں، اور وہ ضامن ہے اگر اس نے غلط علاج کیا، اگر بغیر سیکھے علاج کیا۔ یہ حدیث مبارک ہے۔
وہ ضامن ہے, ہی از ریسپونسبل, اس سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی کیوں اس کا علاج کیا جو تمہیں پتہ ہی نہیں تھا, جب تم نے پورا علم حاصل ہی نہیں کیا تھا تو کیوں اس کا وقت ضائع کیا, کیوں اس کا پیسہ ضائع کیا, کیوں اس کے مرض کو کمپلیکیٹ کیا, پوچھا جائے گا. اب مثلا ایک مریض کسی معمولی مرض کی شکایت کرتا ہے, جیسے بد ہضمی, اور بد ہضمی گیس قبض, آپ اندازہ کر لیں یہ معمولی مرض ہے, اور جتنے مریض ہیں اس سے ڈبل اس کے علاج کرنے والے ہیں. کوئی ریڑھی والا, کوئی سبزی فروش, کوئی پھل فروش, کوئی چائے بیچنے والا, کوئی کلفیاں بیچنے والا, کوئی ریڑھی بان, کوئی دکاندار, طبیب اور معالجین تو ایک طرف, کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے پاس کوئی نہ کوئی پھکی کا نسخہ نہیں ہے. ہر بندے نے اپنی اپنی پھکی بنائی ہوئی ہے اور بیچتے بھی ہیں. اس کو معمولی سمجھتے ہیں, لیکن ایک طبیب کی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں اہل فن بن کے اس کو سیکھیں تو یہ بد ہضمی جو ہے بد ہضمی کو معمولی مرض سمجھ لیا جاتا ہے عوام الناس میں, اور اس کی کالا نمک اور یہ وہ پکی بنا کے ہر مریض کو دی جاتی ہے. لیکن جب کوئی پیشنٹ ایک طبیب کے پاس آئے گا, ایک معالج کے پاس آئے گا, تو معالج جو ہے اس کی ریزن دیکھے گا, اس کے سبب کو دیکھے گا. کیوں یہ بد ہضمی, ذوف ہضم, منہ سے لے کر مکت تک, اس میں کئی مرحلے ہیں. منہ انوالو ہے, منہ کے لعاب اس میں شامل ہوتا ہے, میدے میں ہائیڈروکلورک ایسڈ پیپسین شامل ہوتا ہے, آنتوں میں آ کے پنکریاٹک جوس آتا ہے, بائل ایسڈ آتی ہے, لبلبا کی رطوبتیں آتی ہیں, یعنی جگر, تحال, لبلبا سارے اس میں انوالو ہیں. بظاہر تو بد ہضمی ہے, ممکن ہے پیچھے جگر خراب ہو. بظاہر تو بد ہضمی ہے, ممکن ہے پیچھے تحال میں پرابلم ہو. بظاہر تو بد ہضمی ہے, ممکن ہے پیچھے لبلبا خراب ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے علاوہ دیگر جو نظام ہے باڈی کے ان میں کوئی چیز خراب ہو. ایک معالج جو ہے وہ اس کے ریزن کو, اس کے سبب کو دیکھے گا, جبکہ ایک عطائی پھکی بنا کے دے دے گا. اس نے لکھا ہوا ہے یہ پھکی ہے, یہ ہاضم ہے, یہ فلاں ہے, جو بھی. جس بندے نے بھی بد ہضمی کی شکایت کی اس نے وہ دے دینی اٹھا کے. یہ تو وہی کام ہے جو پنساری کر سکتا ہے, زیادہ بہتر کر سکتا ہے. پھر ایک طبیب کا کیا کام ہے؟ طبیب نے اس کے سبب کو دیکھنا, اس کی ریزن کو دیکھنا, ایسا ہوا تو کیوں ہوا. تو یہ ایک ماہر طبیب ہی فرق کر سکتا ہے. تو لہذا اگر ایک عطائی کرے گا تو وقتی پھکی دے دے گا, وقتی فرام بھی آ جائے گا تو وہ وقتی ہوگا. ہاں اگر تیر تکا لگ گیا, وہ سبب اور مزاج کے مطابق ہی تھا تو ٹھیک ہو جائے گا.
ورنہ تیر تکا ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتا، تیر تکا کہتے ہی اس کو جو ٹھیک بھی ہو سکتا ہے غلط بھی، دونوں امکان ہے۔ لیکن ایک معالج جو ہے وہ نظام ہضم کی صحیح خرابی کا جو مقام ہے، جو سبب ہے، اس تک پہنچے گا۔ جب اس تک پہنچے گا تو پھر اس کا صحیح اور مستقل علاج ہوگا۔ صرف ہاضم یا ملین یا مقوی معدہ ادویات کا استعمال کروا دینا علاج نہیں ہے، البتہ اس کو عطایانہ علاج کہا جا سکتا ہے۔ جو مریض پر ظلم ہے، مریض پر ظلم ہے اور فن طب کی بدنامی کا باعث ہے، یہ صابر رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ آگے بریکٹس میں پھر میں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، کیونکہ سیکھے بغیر اس نے علاج کیا نا۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک پنساری، ایک ریڑی والا، ایک لے مین، ایک اسٹریٹ وزڈم والا بندہ، ایک عام آدمی جو پھکیاں بیچ رہا ہے، پھکیاں بیچنے والے نہ بنے، ماہر طبیب بنے، مزاج شناس طبیب بنے۔ یہ طب کا بھی وقار بلند ہوگا، طبیب کا بھی وقار بلند ہوگا، دنیا میں بھی آپ سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی، ورنہ دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی، اور اس دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی۔ اور طب اور طبیب کے ساتھ ظلم ہوگا جی۔ جی اب آئیں جی علم الامراض کی تعریف کی طرف۔ علم علم امراض میں نے امراض علم الامراض و علامات، یہ پورا وہ ہے۔ پہلے علم الامراض، مرض کیا ہے اس کا علم، امراض کا علم۔ ایک ایسا علم، ایسا نالج جس سے ہر مرض کی ماہیت اور حقیقت، مرض کی ماہیت اور حقیقت، مرض کی کمپوزیشن کیا ہے، مرض آیا کدھر سے ہے، جانا اس نے کس نے کہاں ہے، اس کی پریزنٹ کنڈیشن کیا ہے، مرض کی ماہیت کا بھی پتہ چلے اور اس کی حقیقت کا بھی، اور اس طرح سے یہ نشین ہو جاتی ہے کہ مرض کی ابتدا، اس کی شکل و صورت، جسم کی تبدیلیاں، خون میں تغیرات، خراب مادوں کی پیدائش اور اس کے انجام کا پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس علم کو انگریزی میں پیتھالوجی کہتے ہیں۔ مرض کی بگننگ کا بھی پتہ ہو، اس کی شکل، حیت جو موجودہ اس کا بھی علم ہو، جسم کے اندر جو چینجنگ آ رہی ہیں ان کا بھی پتہ ہو، جو ٹاکسن باڈی میں پیدا ہو رہے ہیں، خراب مادے، جو خون کے اندر چینج آ رہی ہے، جو جسم کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، اور ایٹ دی اینڈ اس نے کہاں پہنچنا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا،
پورا نقشہ سامنے ہو. یہ علم الامراض کی تعریف ہے. اس کو پیتھالوجی کہتے ہیں. اگر یہ پتا ہوگا تو پھر آپ ایک ماہر طبیب ہیں. یہ آپ دیکھ لیں صابر صاحب کی کتاب کا بھی وہ الگ سے لیا تھا. یہ سیم 507 صفحہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. پھر اس کو دیکھ لیں, ریوائز بھی ہو جائے گا. علم الامراض دراصل علم طب کی جان ہے. جب تک علم الامراض پر پورا بور حاصل نہ ہو اس وقت تک کوئی انسان پوری طرح معالج کہلانے کا مستحق نہیں. معالج بننا تو دور کی بات, کہلوا بھی نہیں سکتا, دعویٰ بھی نہیں کر سکتا, اپنے آپ کو معالج کہہ ہی نہیں سکتا. طبیب کہلوانا ہی نہیں چاہیے. اور ہم دیکھ لیں اپنا حال دیکھ لیں. علم طب کے تحت جس قدر بھی علوم کی تقسیم کی گئی ہے, وہ چاہے علم الابدان ہو یعنی اناٹومی, یا علم الافعال الاعضاء یا فزیالوجی, یا علم حفظان صحت, تمام کے تمام اس کے گرد چکر کاٹتی ہیں. یہ سینٹرل ہے, یہ بنیاد ہے, یہ نیوکلس ہے, یہ مرکزہ ہے. جب تک علم الامراض کی پوری طرح واقفیت نہ ہو اس وقت تک حکمت کا پورا علم سمجھ میں نہیں. کوئی پیشنٹ ایک طبیب کے پاس آئے گا, ایک معالج کے پاس آئے گا, تو معالج جو ہے اس کی ریزن دیکھے گا, اس کے سبب کو دیکھے گا. کیوں؟ یہ بد ہضمی, ذوف ہضم, منہ سے لے کر مکت تک, اس میں کئی مرحلے ہیں. منہ انوالو ہے, منہ کے لعاب اس میں شامل ہوتا ہے, میدے میں ہائیڈروکلورک ایسڈ اور پیپسین شامل ہوتا ہے, آنتوں میں آ کے پنکریاٹک جوس آتا ہے, بائل ایسڈ آتی ہے, لبلبا کی رطوبتیں آتی ہیں, یعنی جگر, تحال, لبلبا سارے اس میں انوالو ہیں. بظاہر تو بد ہضمی ہے, ممکن ہے پیچھے جگر خراب ہو. بظاہر تو بد ہضمی ہے, ممکن ہے پیچھے تحال میں پرابلم ہو. بظاہر تو بد ہضمی ہے, ممکن ہے پیچھے لبلبا خراب ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے علاوہ دیگر جو نظام ہے باڈی کے ان میں کوئی چیز خراب ہو. ایک معالج جو ہے وہ اس کے ریزن کو, اس کے سبب کو دیکھے گا, جبکہ ایک عطائی پھکی بنا کے دے دے گا. اس نے لکھا ہوا ہے یہ پھکی ہے, یہ ہاضم ہے, یہ فلاں ہے, جو بھی. جس بندے نے بھی بد ہضمی کی شکایت کی اس نے وہ دے دینی اٹھا کے. یہ تو وہی کام ہے جو پنساری کر سکتا ہے, زیادہ بہتر کر سکتا ہے. پھر ایک طبیب کا کیا کام؟ طبیب نے اس کے سبب کو دیکھنا, اس کی ریزن کو دیکھنا. ایسا ہوا تو کیوں ہوا؟ تو یہ ایک ماہر طبیب ہی فرق کر سکتا ہے. تو لہذا اگر ایک عطائی کرے گا تو وقتی پھکی دے دے گا, وقتی فرام بھی آ جائے گا تو وہ وقتی ہوگا. ہاں اگر تیر تکا لگ گیا, وہ سبب اور مزاج کے مطابق ہی تھا تو ٹھیک ہو جائے گا, ورنہ تیر تکا ہے, وہ ٹھیک بھی ہو سکتا. تیر تکا کہتے ہی اس کو, جو ٹھیک بھی ہو سکتا ہے غلط بھی, دونوں امکان ہیں. لیکن ایک معالج جو ہے وہ نظام ہضم کی صحیح خرابی کا جو مقام ہے, جو سبب ہے, اس تک پہنچے گا. جب اس
اس تک پہنچے گا تو پھر اس کا صحیح اور مستقل علاج ہوگا. صرف ہاضم یا ملین یا مقوی معدہ ادویات کا استعمال کروا دینا علاج نہیں ہے. البتہ اس کو عطایانہ علاج کہا جا سکتا ہے. جو مریض پر ظلم ہے، مریض پر ظلم ہے اور فن طب کی بدنامی کا باعث ہے. یہ صابر رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. آگے بریکٹس میں پھر میں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، کیونکہ سیکھے بغیر اس نے علاج کیا نا. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک پنساری، ایک ریڑی والا، ایک لے مین، ایک اسٹریٹ وزڈم والا بندہ، ایک عام آدمی جو پھکیاں بیچ رہا ہے، پھکیاں بیچنے والے نہ بنے، ماہر طبیب بنے، مزاج شناس طبیب بنے. یہ طب کا بھی وقار بلند ہوگا، طبیب کا بھی وقار بلند ہوگا. دنیا میں بھی آپ سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی، ورنہ دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی. اور اس دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی. اور طب اور طبیب کے ساتھ ظلم ہوگا. جی اب آئیں جی علم الامراض کی تعریف کی طرف. علم امراض میں نے امراض علم الامراض و علامات، یہ پورا وہ ہے. پہلے علم الامراض، مرض کیا ہے اس کا علم، امراض کا علم. ایک ایسا علم، ایسا نالج جس سے ہر مرض کی ماہیت اور حقیقت، مرض کی ماہیت اور حقیقت، مرض کی کمپوزیشن کیا ہے، مرض آیا کدھر سے ہے، جانا اس نے کس نے کہاں ہے، اس کی پریزنٹ کنڈیشن کیا ہے، مرض کی ماہیت کا بھی پتہ چلے اور اس کی حقیقت کا بھی. اور اس طرح سے یہ نشین ہو جاتی ہے کہ مرض کی ابتدا، اس کی شکل و صورت، جسم کی تبدیلیاں، خون میں تغیرات، خراب مادوں کی پیدائش اور اس کے انجام کا پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے. اس علم کو انگریزی میں پیتھالوجی کہتے ہیں. مرض کی بگننگ کا بھی پتہ ہو، اس کی شکل، حیت جو موجودہ اس کا بھی علم ہو، جسم کے اندر جو چینجنگ آ رہی ہیں ان کا بھی پتہ ہو. جو ٹاکسن باڈی میں پیدا ہو رہے ہیں، خراب مادے، جو خون کے اندر چینج آ رہی ہے، جو جسم کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، اور ایٹ دی اینڈ اس نے کہاں پہنچنا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، پورا نقشہ سامنے ہو. یہ علم الامراض کی تعریف ہے. اس کو پیتھالوجی کہتے ہیں. اگر یہ پتہ ہوگا تو پھر آپ ایک ماہر طبیب ہیں. یہ آپ دیکھ لیں صابر صاحب کی کتاب کا بھی، وہ الگ سے لیا تھا، یہ سیم
507 صفحہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، پھر اس کو دیکھ لیں، ریوائز بھی ہو جائے گا۔ علم الامراض دراصل علم طب کی جان ہے۔ جب تک علم الامراض پر پورا عبور حاصل نہ ہو اس وقت تک کوئی انسان پوری طرح معالج کہلانے کا مستحق نہیں۔ معالج بننا تو دور کی بات، کہلوا بھی نہیں سکتا، دعویٰ بھی نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو معالج کہہ ہی نہیں سکتا، طبیب کہلوانا ہی نہیں چاہیے۔ اور ہم دیکھ لیں، اپنا حال دیکھ لیں، علم طب کے تحت جس قدر بھی علوم کی تقسیم کی گئی ہے، وہ چاہے علم الابدان ہو یعنی اناٹومی، یا علم الافعال الاعضاء یا فزیالوجی، یا علم حفظان صحت، تمام کے تمام اس کے گرد چکر کاٹتی ہیں۔ یہ سینٹرل ہے، یہ بنیاد ہے، یہ نیوکلس ہے، یہ مرکزہ ہے۔ جب تک علم الامراض کی پوری طرح واقفیت نہ ہو اس وقت تک حکمت کا پورا علم سمجھ میں نہیں یعنی فوکس ہمارا امراض و علامات اور قانون مفرزات، اور اس کے بعد تھوڑا سا کرورے پہ، نبض پہ بھی، زبان پہ بھی، ان سب کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے۔ آپ کو کیسا لگا؟ سر جی بہت بہترین ہے ماشاءاللہ یہ، اور اس بہت سے اچھا ہمیں ہے۔ سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی رہے گی۔ اور یہ جو ترتیب جس طرح آج آپ نے بتائی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، علامات و امراض و علامات میں جو ہے تھوڑا چیپٹر پڑھا، پھر آگے جا کے تھوڑا سا ہم نے کرورے پہ، پھر زبان پہ اور نفس پہ، ماشاءاللہ سر بہت بہترین طریقے سے سمجھ آ رہی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس سے۔ جی سجاد صاحب، ویئر مسٹر سجاد، انجینئر محمد سجاد، آر یو ہیئر مسٹر سجاد؟ سر جی سگنل شاید پرابلم کر رہے ہیں ان کے کہیں سفر میں، موجود ہے ویسے تو تو کلاس میں، تو نام ان کا آ رہا ہے۔ جی جی ہے موجود ہیں سر، آ رہے ہیں بیچ میں۔ اصل میں سر جی جو جس طرح آپ سکھا رہے ہیں نا سر، الحمدللہ بہت بہت ہی زبردست طریقہ ہے سر۔ اور بذات خود اگر ہم اس کو کتاب سے پڑھنے کی کوشش کریں یا سیکھنے کی کوشش کریں، تو میرے خیال سے جس طرح پوائنٹ آپ سمجھا رہے ہیں نکال کے، مطلب اگر کرورے کا باب آپ پکڑتے ہیں تو اس کا پورا خلاصہ اور اس کی جڑ جو ہے نا آپ پکڑ لیتے ہیں، پھر ہمیں وہ آپ اس طرح سکھا رہے ہیں جس طرح بچے کو ماں فیڈ کرا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہم بہت بڑی چیز ہے سر، یہ سمجھنا اور اس کو اس طرح سے علم جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے سکھانا۔ مطلب آپ جو ہے وہ جو چیزیں جمع کر رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، اور پھر وہ ہمیں بڑی آسان طریقے سے آپ جو ہے نا وہ مطلب پہنچا رہے ہیں، یہ بہت فائدہ مند چیز ہے سر ہمارے لیے، ہمیں سمجھنے میں بھی بڑی آسانی رہتی ہے اس طرح۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ اور یہ آمین۔ جی رضوان بھائی، آپ کیا کہیں گے؟ علم الامراض کسے کہتے ہیں؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ آپ کا ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے، رضوان حیدر صاحب، جی پیشنٹ جی سر، جی جی سر، جی علم جی الامراض کی سر بات اہمیت کریں کیا ہے؟ سر، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب تک تشخیص نہیں ہوگی ہم تو دعا جو دیں گے وہ تائید ہوگی۔ اگر ہم امراض اور علامات ان دونوں کو دیکھیں گے، اس کی پیتھولوجی کو دیکھیں گے، مرض کی ماہیت کو دیکھیں گے، پھر دعا دیں گے تو ٹھیک ہے۔ اگر ہم صرف اور صرف خالی سمٹمیٹک کے لیے میڈیسن دے رہے ہیں تو وہ تو صرف گناہ کر رہے ہیں نا۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ، زبردست زبردست۔ جی سرفراز صاحب، واٹ از ڈیزیز؟ بیماری کسے کہتے ہیں؟ اور یہ جو آج کا ہمارا پیٹرن ہے اس پہ آپ کی رائے؟
تیرے پیٹرن تو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، سمجھنے میں بہت ایزی ہے، کنسیپٹ کافی کلیئر ہوتے ہیں اس سے تو۔ یہ جو بڑے بڑے، آپ کو بتاؤں، بڑے بڑے پگے ہیں نا، ان سے جی ابھی آپ پڑھیں گے آگے جا کے، سبب بادیا واصلہ شرکیہ پوچھیں، سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، لیکن یہ بنیاد ہے، کل کے لیکچر ایک دو دن بالکل آ جائیں گے بالکل ایسا۔ انشاءاللہ۔ اب بالکل آج تو صرف انٹروڈکشن دیا ہے نا جی، ابھی ہم پڑھیں گے، جی ڈیفینیشن دی ہے اس میں مرض کی، آپ نے جی۔ سنی دیکھی، کیا تھی وہ؟ مطلب ضروری نہیں ایگزیکٹ سنائے، مفہوم بتا دیں بس، واٹ از ڈیزیز، مرض سر کیا ہے؟ جب اعضائے بدن میں یا مجارہ میں کسی قسم کی کوئی پرابلم ایکسیلنٹ کریٹ ہو جائے، ایکسیلنٹ ایگزیکٹ 100% یعنی ٹھیک۔ وہ اپنے کام پراپر طریقے سے انجام نہ دیں تو اس کا نام مرض ہے۔ ویری گڈ، دو چیزیں بس ذہن میں رکھ لیں، ایک عضو جو ہے ہاں وہ جی ہاں جی۔ مفرد عضو ہے یا مرکب عضو ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جی جی مجارہ، دو لفظ یوز کیے تھے، ان کے فعل میں صحیح۔ خرابی آ گئی، 100%، 100 جی میں سے 100 نمبر، ویری گڈ سرفراز صاحب۔ صحیح، ٹھیک۔ جی سجاد صاحب آ گئے ہیں جی؟ مسٹر سجاد، ویئر یو بین؟ آر یو ہیئر؟ شباز صاحب، مسٹر شہباز، آر یو دیئر مسٹر جی سر، شہباز؟ جی سر، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، شہباز بھائی کیا حال ہے؟ علم الامراض کی تعریف ٹوٹی جی پھوٹی اللہ کا چیز کچھ ذہن میں شکر ہے ہے؟ سر۔ جی سر۔ علم الامراض جو ہم نے پڑھا اس کی ڈیفینیشن بھی آج پڑھی ہے، چلیں یہ آپ کی اس کی اہمیت بتا دیں، علم الامراض سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ سر علم و امراض جو ہے اس کے اس انسان کو یہ نہیں آتا، طبیب کو یہ علم الامراض نہیں آتا، وہ صابر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ طبیب معالج کہلوانے کا بھی مستحق نہیں ہے۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ اور یہ سمجھیں کہ پیتھولوجی جو ہے نا بیک بون ہے تشخیص کے لیے، تجویز کے لیے، یہ جو ہے نا بیک بون ہے، اور اس کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو اس سے جو ہے جب صحیح تشخیص ہوگی، تو تجویز بھی صحیح ہوگی، اور جو مرض کی جو ماہیت ہے اس کے بارے میں صحیح علم حاصل ہوگا، اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ کون سا عضو جو ہے، کون سا مرض کیا ہے، اور کیسے وہ پیدا ہوا ہے، عضو، اور اس کا جو کون سا عضو؟ عضو جو ہے، عضو، جی عضو آرگن۔ مرض کیسے پیدا ہوا ہے، ہاں جی، اور اس میں مین ریزن کیا ہے اس کی۔ ویری گڈ، تو یہ بالکل۔ ساری چیزیں جو ہیں نا انشاءاللہ ہم اس کو اس میں پڑھیں گے اور سیکھیں گے آپ کی رہنمائی میں، تو اس سے یہ جو ہمیں کلاس کا کافی ہم نے فائدہ پیٹرن ہوگا۔ چینج کیا ہے، اس کے حوالے سے ایک دو جملے میں اپنے ریمارکس دے دیں۔ جی، یہ ایک بہت اچھی ایک آپ نے جو ہے نا چینج کی ہے کہ ساری چیزیں جو نا بعض کا تو وہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو جو بعض کا وہ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ زبان کے اوپر بھی ساتھ ساتھ چلیں گے، ساتھ ساتھ قرورے کے اوپر بھی چلیں گے، تو ایک بڑا اچھا یہ پریکٹس سا بن گیا ہے۔ تو سارے جو چیزیں ایک ریویژن بھی ہوتی جائے گی ہم اسٹوڈنٹس کی، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ علم امراض کے اوپر، مائیت امراض کے اوپر بھی ہم جو ہے نا اس کو بھی فوکس کرتے جائیں گے۔ تو یہ بہت اچھا ایک انیشیٹو ہے آپ کا، ماشاء اللہ، آئی ٹھیک ہو، اپریشیٹ اٹ۔ زبردست۔
چلیں جی آخری جی ہمارے ایک یا بس 1-2 منٹ تک، کافی ٹائم ہو گیا. ہمارے یوزر ہیں 20323 20-3-23. جی آج کے لیکچر کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ چلیں جی غلام یاسین صاحب. السلام علیکم جی، حضور حاضر. جی وعلیکم السلام. جی استاد محترم، ماشاء اللہ بہت ہی اچھا جو ہے وہ انداز آج رہا. ماشاء اللہ ہم نے علم الامراض کی ضرورت و اہمیت کو بھی سمجھا ماشاء اللہ. اور اس میں آپ نے سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اہمیت اس کی یوں بھی ہو گئی کہ آپ نے استاد محترم صابر ملتانی صاحب کے جو ہے اصل الفاظ کو بھی آپ نے ساتھ میں کوٹ کیا ہے، اور پھر الحمدللہ اس کی ضرورت و اہمیت کو آپ نے اپنے الفاظ میں بھی بہت اچھے انداز پہ واضح کیا، اس کو اپنے بیان کیا. اور ساتھ میں ہم نے قارورے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی تشخیص کو سیکھا، پھر نفس کو بھی ماشاءاللہ ساتھ چلا رہے ہیں. تو یہ استاد محترم میں سمجھتا ہوں بہت اچھا انداز ہے. اور پھر ساتھ میں آپ جو کوسچنس فرما رہے ہیں اسٹوڈنٹس سے، تو یہ میرے خیال سے سب سے زیادہ اہم ترین ہے. اور اگر ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ فرما رہے کہ قارورے بھی انشاءاللہ ساتھ ہوں گے، ساتھ میں نہیں کیس اسٹڈیز بھی ہوں گی ساتھ ساتھ، تو وہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی زیادہ کامیاب ترین ہوگا. یہ سمجھیں کہ علم آپ کا جو نا ہمارے سینوں میں اتر جائے گا انشاءاللہ، راسخ ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو. انشاءاللہ اللہ آپ کو برکتیں دے، کامیاب آمین. فرمائے. چلیں جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ کی دعاؤں سے کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. اللہ حافظ.